قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اس سے پچھلے سبق میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، لیکن قتل کرنے والا کون تھا؟ قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا. ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے، لیکن اصل قاتل ہے کون یہ نہیں پتہ چل پا رہا تھا. تو غرض یہ ہے، ہم نے تفصیل سے گزشتہ ہفتے واقعہ بیان کیا تھا. تو جب ان میں آپس میں اختلاف ہوا تو اختلاف ہونے کی صورت میں جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو پاس گئے اور یہ معاملہ رکھا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کر دو، ایک گائے کو ذبح کر دو. پھر اس میں ہی حجت ہوئی. پچھلی آیات میں اس کی تفصیل گزر چکی، کیسی گائے کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، کلر کیسا ہونا چاہیے. پر آج یہ بات پچھلی آیات میں گزر چکی کہ گائے ذبح کر دو. چنانچہ انہوں نے وہ مطلوبہ گائے کو حاصل کر لیا اور حاصل کرنے کے بعد اس کو ذبح کر لیا. اور ذبح کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ گائے ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا لے کر جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا، اس سے اس ٹکڑے کو وہ ٹکڑا اس کو رکھ دیا جائے، اس کو چھو دیا جائے تو وہ زندہ ہوگا. اللہ کا حکم ہے اور وہ قاتل کا نام بتلا دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ گائے کو ذبح کر دیا گیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا پارچہ کاٹ کر وہ جو مقتول شخص تھا جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے جسم سے اس کو لگایا گیا، مس کیا گیا. وہ بیدار ہوا اور اس نے بیدار ہو کر قاتل کا نام بتا دیا. اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا. یہ بات ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ چچا چونکہ کافی مالدار تھے اور ایک ہی لڑکی تھی تو بھتیجے نے یہ سوچا کہ چچا کو قتل کر دو اور چچا کی لڑکی سے نکاح میں کر لوں گا، سارا مال مجھے مل جائے گا. اس نے چچا کو قتل کر دیا. قاتل نے یہ بات بتا دی. اسی کا یہاں تذکرہ ہے آج کی آیات میں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. ایک دوسرے پر ڈالنے، تم نے قتل کیا. حالانکہ قتل بھتیجے نے کیا تھا. بھتیجا قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈالایا اور خود ہی ان پر جا کر مقدمہ دائر کر دیا، دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عمل کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے. اللہ تو اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ مقتول کون، قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا ہے. تم اس کو چھپانا چاہتے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. لہذا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوا کرتا ہے، بندے کا چاہت کچھ نہیں ہوا کرتا. چنانچہ اس قاتل کا پتہ چل گیا. اور قاتل کون ہے؟ وہ بھتیجا نکلا. اس کو بنی اسرائیل نے پکڑ لیا اور قصاصاً اس کو بھی قتل کر دیا گیا. جس مقصد کے لیے اس نے قتل کیا تھا، مجھے مال مل جائے گا، میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا، لڑکی بھی نکاح میں آ جائے گی، ساری جائیداد مال مل جائے گا. اور یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ قاتل وراثت سے محروم ہوا کرتا ہے. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کا قتل کر دے، بیٹا اپنے باپ کا قتل کر دے، اگر باپ اپنے بیٹے کا قتل کر دیتا ہے تو باپ
بیٹے کی جائیداد سے باپ محروم ہو جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کرنے کی صورت میں بیٹے کو باپ کی وراثت سے، اس کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، قیامت تک کے لیے۔ یہ قانون قیامت تک کے لیے ہو گیا کہ قاتل کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ قتل کر رہا، باپ کا قاتل ہے، ظاہر بات ہے جب قتل اس کو کیا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، لہذا وہ مال کا وارث نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اسی کا نام ہے خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارہ ہے، یعنی اس کو وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے دنیا مل جائے، دنیا بھی نہ ملی، خود بھی گیا، چچا کو بھی قتل کر دیا، خود بھی قتل ہو گیا، اور مال بھی حاصل نہ ہو سکا۔ اسی کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں گئی اور آخرت بھی خسارے میں گئی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو، یعنی وہ گائے ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد اس کا پارچہ اس کو چھو دو تو وہ قاتل جو ہے، وہ مقتول جو ہے جس کو قتل کیا گیا، وہ بتا دے گا کس نے قتل کیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ دیکھو یہاں ایک بات تو یہ بھی کہ قاتل کون ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے کیا گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بغیر ان تمام کام کے بھی اس کو زندہ کر سکتے تھے، یہ گائے کو ذبح کرانے کی کیا حکمت تھی؟ اور گائے کو ذبح کرا کر اس کا پارچہ جو ہے قتل شدہ کو، جس کو قتل کیا گیا، اس مقتول کو لگوایا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھو اللہ کی حکمتوں کو ضروری نہیں کہ ہماری سمجھ پا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا، ہمارا کام تو اطاعت اور فرما برداری ہے، لیکن ہر کام میں اللہ کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ دیکھو یہ بتانا بھی ہے کہ جس طرح گائے کو ذبح کر کے اس کو پارچہ لگایا تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہوگا، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، کیونکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آدمی مر جاتا ہے اللہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا، نہیں، جس طرح اللہ نے اس کو زندہ کر کے دکھایا، قیامت میں بھی خداوند قدوس کی طرح اسی طرح انسانوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ اپنے نظام، اپنے نظائر تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر تم عمل سے کام لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نظیریں کچھ نہ کچھ دکھلا دیتے ہیں تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، عقل پکڑو۔ تو لہٰذا انہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ بھئی یہ تمام کچھ ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا، اور قاتل کون ہے اس کا بھی پتہ چل گیا۔ اب کیا چاہیے تھا؟ بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے، جو حضور کے سامنے موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ پر ایمان لے آتے۔ مگر نتیجہ کیا ہوا؟ اس واقعے کے بعد جس میں ترغیبی پہلو تھا، ترغیبی پہلو بھی تھا، تو ان کو اسلام کی حقانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت، تو اس قدرت کو دیکھتے ہوئے آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا، لیکن ہوا کیا؟ ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل کی سختی ہے، یعنی ان واقعات کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر بھی تم ایمان لے آئے، یعنی تمہارے قلوب اور سخت ہو گئے۔ کوئی آدمی کو حادثہ دیکھتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اچانک کسی کا حادثہ ہو جائے تو عجیب سی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے، بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ ان واقعات کو دیکھنے کے باوجود ان کے قلوب سخت ہو گئے، حالانکہ نرم ہونا چاہیے تھے، ان کا ایمان کی طرف ان کو رغبت ہونی چاہیے تھی، تو دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں۔ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل میں نرمی آنی چاہیے تھی، لیکن نرمی نہیں آئی، بلکہ کیا ہوا؟ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ان کی مثال پتھر کی سی ہے، یہ سختی
ان کو ایک مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے قلوب سخت ہو چکے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں میں بھی منفعت رکھی ہے، پتھروں سے بھی فیض ہوا کرتا ہے، پتھروں سے بھی فائدہ ہوا کرتا ہے. وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پتھروں سے نہریں جاری کر رکھی ہے، پتھروں سے چشمے جاری کر رکھے ہیں. یعنی وہ پتھر جو سخت ہے اپنی سختی کے باوجود لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنے علاقے ایسے ہیں پہاڑی سے پانی نکل کر آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. کتنی جگہیں ایسی ہے لوگوں نے بتایا کہ ہم تو 100 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس پہاڑ سے پانی نکل کر آ رہا، کہاں سے آ رہا، کون نکال رہا. ظاہر بات ہے ظاہری سبب میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، نکالنے والی ذات تو اصل اللہ کی ہے. تو پہاڑ ایسے بھی ہے، پتھر ایسے بھی ہے جن سے پانی نکل رہا ہے، جو اپنے آپ سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جن سے جو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تم پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ پتھر کو اپنے آپ سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور تم نصیحت حاصل نہیں کر رہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ فرما رہے بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، بعض وہ پتھر ہیں جو شک ہوئے اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کو جاری کر دیا. اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نہیں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی حکیم میں ان کو پہنچایا اور وہاں کیا ہوا، پانی نہیں ہے، آسمان سے پانی آ گیا اور پھر پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے تھے، اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے تھے. تو پتھروں سے نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نکال رہا ہے. تو پتھر بھی اپنے آپ سے دوسروں کو فیض پہنچا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھر میں حس، پتھر میں ادراک ہے، پتھر میں حس ہے. اگر پتھر میں ادراک اور حس نہ ہوتی آگے کیا فرمایا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکل آتا ہے. بعض پتھر کیسے، بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہے، بعض پتھر شک ہوا اور اس سے پانی نکل آیا، چشمہ ابل پڑا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْرُجُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے اوپر سے نیچے جڑا کرتے ہیں. دیکھو پانی کا نکلنا اور یہ بتا رہا ہے کہ پتھر میں حس اور ادراک ہے. اس سے بھی بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ پتھر اوپر سے لڑکتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، لڑک کر کے نیچے آ رہا ہے. مطلب کیا ہوا کہ اس پتھر میں حس ہے، اس پتھر میں ادراک ہے، تبھی تو وہ نکل کر کے آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، آقا نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے ہجرت نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر میں حس رکھی ہے. حضور پاک علیہ السلام جب مسجد نبوی میں ایک درخت تھا، آپ اس ٹہنی کو ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بن کر کے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے، جو موجودہ ممبر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، وہ جو درخت تھا جس کو ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اس درخت کی آواز کو سنا کہ وہ رو رہا ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ٹیک لگا کر خطبہ نہیں دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ممبر سے اتر کر اس درخت پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، تب اس کا رونا بند ہوا. اسی لیے آج بھی جو محراب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے، وہیں آپ دیکھیں گے جو لوگ بیٹھ چکے ہیں، ایک ستون ہے، اس میں لکھا ہوا استوانہ خندانہ. اس کو اوپر آپ دیکھیں گے وہ وہی ستون ہے اسی جگہ پر جہاں پر وہ درخت لگا ہوا تھا جس کو ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور وہ رویا تھا. معلوم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں میں بھی حص رکھی ہے، پتھروں کے اندر بھی ادراک کی کیفیت رکھی ہے، اس لیے۔ اور علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ، تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میری زبان سے بے ساختہ کلمہ طیبہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حجر اسود شک ہوا، حجر اسود پھٹا، اور پھٹنے کے بعد وہ پھر مل گیا، اور حجر اسود سے یہ آواز آئی، یہ علامہ شارانی نے لکھا کہ حجر اسود سے یہ آواز آئی، تمہاری یہ امانت قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی یہ خاصیت رکھی ہے، یہ ادراک۔ اگر پتھر میں یہ ادراک نہ ہوتا اس سے چشمہ کیسے نکلتا؟ اگر پتھروں میں یہ ادراک اور احساس نہ ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کرتا؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ حضور کا معجزہ تو ہے ہی، لیکن بہرحال اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پتھر میں بھی حص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں احد پہاڑ کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ احد ہے، صحابہ کو خطاب کر کے یہ احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ احد پہاڑ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، تو دیکھیے گویا کہ اس کے اندر حس اور ادراک ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو کوئی پتھر ہے وہ کیسے محبت کرتا؟ مانو اللہ نے اس میں حس اور ادراک رکھا ہے، لہذا تمہارے قلوب اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی خیر کی بات تمہارے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی، ادھر پتھر جو ہے وہ تم سے بڑھ گیا کہ وہ پانی کا چشمہ بہا رہا، اس میں سے پانی نکل رہا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے اوپر سے لڑکتا ہے، نیچے گرتا ہے، وہ خدا بند قدوس کے خوف سے نکل رہا ہے، اوپر سے لڑک رہا ہے، لیکن تمہارے دل نہیں پسند رہے۔ لہذا تم بھی کفر کی گندگیوں سے نکل کر آؤ، فسق کی گندگیوں سے نکلو، روشنی کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، خیر کی طرف آؤ، صلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور سن لو اب تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے ناواقف ہے؟ نہیں، جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، باخبر ہے۔ تم یہ مت سوچو ہم زمین پر چل کر گناہ کریں، سمندروں میں گناہ کریں، پانی کی تہ میں جا کر گناہ کریں، آسمان کی بلندیوں میں جا کر گناہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے۔ تمہارے تمام اعمال اور افعال سے وہ بے خبر نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب سب کچھ جانتا ہے تو انسان تو غافل کیوں بنا ہوا ہے؟ تو دین سے دور کیوں ہے؟ تو دین کے قریب کیوں نہیں آتا؟ تو نمازوں کا پابند کیوں نہیں بنتا؟ تو دین کے دیگر احکامات کا پابند کیوں نہیں بنتا؟ اگر یہ خطاب ان کو ہے، لیکن ہمارے لیے بھی تو اس میں عبرت ہے، ہمیں بھی تو دین کے قریب ہونا ہے، ہمیں بھی تو دین کے اعمال پر جمنا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے دین پر نہ جمے، اللہ کے دین کو تم نے اختیار نہ کیا، تو جن حالات سے اس وقت ہمیں سابقہ ہے، اگر ہم نے دینی تعلیمات کو اور دینی احکامات کو چھوڑ رکھا تو یاد رکھو کہ ہمیں ان سے بھی بدتر حالات سے سابقہ پڑے گا، سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان حالات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو شریعت کا مطابع بنا لو، اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات پر لگا دو، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جما دو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو تم کرتے ہو وہ چاہے تاریکی میں کرو اور چاہے دن کے اجالے میں کرو، کمروں میں بیٹھ کر کرو، حالوں میں بیٹھ کر کرو، کمرہ بند کر کے کرو، کھلے عام کرو، اللہ تمہارے اعمال کو سب جانتا ہے۔ تو اس لیے بے خبر بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال اور مال کو بے خبر نہیں۔ تو اب یہود کی یہاں اصحاب
یہود کی شقاوت قلبی سختی کو بیان کر کے اب آگے جو کتاب ہے وہ ادراہ شفقت مومنین سے، ان کو نصیحت ہے، ان کو بات ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہم سب کو بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم و کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمن دنگنا رہا ہے، آپس سے باہر ہے، خدا بندہ کو تو صاحب سے بدلہ لے لیجیے۔ اے اللہ ان نالائقوں کو چھان چھان کر اے اللہ وہ زمین سے ہلاک فرما دیجیے۔ الہ العالمین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں ان کو ناکام فرما، اسلام کو بول بالا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر جما دے، پورے عالم کے مساجد کی مدارس کے خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک میں امن اور عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کے دنگے اور فساد سے حفاظت فرما، امن اور امان اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو دلوں میں جائز مقاصد ہے، آپ علیم اور خبیر ہے، ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، آنے والی بلیات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو دین کی طرف راغب فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، دین کا پابند بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ لفظیات سے خفیات سے بغاوتوں سے ہماری حفاظت فرما، سنت کے خلاف ورزی سے ہماری حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کے خیر سے مالا مال فرما اور ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور دعاؤں کو